مولانا مفتی محمود پاکستان قومی اتحاد کے صدر ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری. آپ کا تعلق صوبہ سرحد کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. تاریخ پیدائش جنوری 1919. والد بزرگوار کا نام خلیفہ محمد صدیق جو افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے. ابتدائی تعلیم ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی اور فارغ التحصیل دیوبند سے ہوئے 1941 میں. مختصراً یہ کہ آپ کا تعلق شروع سے جمعیت علماء ہند سے تھا جو تحریک پاکستان کی حامی جماعت نہ تھی، کانگریس کی حامی جماعت تھی. جماعت کو نظریاتی اختلاف تھا تحریک پاکستان سے. اس جماعت نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک میں بھی حصہ لیا، خود مفتی صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا. پاکستان بننے کے بعد نظریاتی اختلاف جاتے رہے اور قومی استحکام کے سلسلے میں، جمہوریت کے سلسلے میں مولانا کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. 52 میں پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستگی ہوئی اور 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں پیش رہے. عملی سیاست میں پھر حصہ لینا شروع کیا. اس دوران متحدہ محاذوں میں شامل رہے جمہوریت کی جدوجہد کے لیے. 4 بار قومی اسمبلی کے انتخاب لڑ چکے ہیں. 1962 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت منتخب ہوئے. 1965 میں کامیابی نہ ہوئی. 1970 میں پھر قومی اسمبلی کے رکن ہوئے اور اس کے بعد 1977. مولانا میرے ذہن میں ایک بات پہلے یہ آتی ہے کہ آپ کی وابستگی جمعیت علماء ہند سے تھی، نظریاتی اختلاف تھا سیاست مسلم لیگ کی سیاست سے. اس کے بعد آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے نظریاتی استحکام کے سلسلے میں پاکستان بن جانے کے بعد. میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ ذہنی سوچ جو آپ کی بدلی ہے اس کے محرکات کیا تھے؟ یہ در حقیقت پاکستان بننے سے قبل ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. وہ یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے 13 صوبے تھے. 6 صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 7 میں ہندوؤں کی اکثریت تھی. تو اس طریقے سے ہمارا ایک فارمولہ جب ہند کا فارمولہ مشہور ہے چھپا ہوا اس زمانے کا کہ صوبائی خود مختاری مل جائے اور صوبے مکمل خود مختار ہوں. صرف 3 محکمے مثلا ڈیفنس ہے یا مواصلات ہے اور فارن افیئرز، یہ جو ہے مرکز کے ساتھ ہوں اور باقی صوبے خود مختار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پارلیمنٹ میں تناسب نمائندگی کا اس طرح ہو کہ مسلمان قوم اور ہندو یہ دونوں اکثریتی اقوام شمار ہوں گی اور ان کا تناسب جو ہے وہ 45% پارلیمنٹ میں ہوگا اور باقی 10% وہ دوسری اقلیتیں ہوں گی. تو اس طریقے سے خیال یہ تھا کہ ہندوستان ایک بھی رہے گا اور مرکزی پارلیمنٹ میں جو حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل جائے گا اور صوبوں کی خود مختاری سے باقی مسلمانوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. اور یہ تجویزیں جو ہیں بہرحال اس وقت ذہن میں ابھرتی تھیں. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جب شملہ کانفرنس میں ایک وفد آیا تھا لارڈ پیٹرک لارنس کا یا سر اسٹیفورڈ کرپس وغیرہ کا، تو ان سے جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا گروپ بنائے گئے تھے اے اور بی اور سی، لیکن پورے ہندوستان کو ایک رکھنے کا منصوبہ تھا اس وقت. اس کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا تھا. غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا بھی فارمولہ تھا
اس وقت یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے غافل تھے یا ہندو کے مظالم یا ان کی زیادتیاں جو ہو رہی تھی اس سے ہم مطمئن تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم بھی اس کا خیال کر رہے تھے، لیکن ہمارا ذہن میں خاکہ اور تھا جی۔ اس کے بعد جب پاکستان کے لیے مسلمانوں کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا اور پاکستان بن گیا، تو پاکستان بن جانے کے بعد ایک قطعی فیصلہ تھا مسلمانوں کا، جیسے کہ جمہوری اصول یہ ہیں کہ میجارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے فیصلہ تسلیم کیا، اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی و بقا کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں گے۔ اور اس طریقے سے یعنی مرکزی جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی ہمارے پاس یہ خطوط آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ثابت پر کام کریں، اور یہ کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب نہ ہم نے اس سے اختلاف کرنا ہے اور نہ تم نے اختلاف کرنا ہے، واضح کی ہدایت تھی۔ چنانچہ ہم نے پاکستانی کی حیثیت سے، چونکہ ہماری پیدائش یہاں کی تھی، ہم تو یہاں کے تھے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو ہمارا ملک تو یہی تھا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے، تو اسے لازماً ہمیں پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے اور اسلامی نظریہ حیات کے لیے جو بنیاد ہے پاکستان بنانے کی، اس کی حمایت کی، اور 31 سال سے اس پر ہم گامزن رہے ہیں، اور ہم نے جو خدمت ہم سے ہو سکی وہ حقیقی خدمات پاکستان کے لیے پیش کی۔ مولانا اسی سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے بھی اسلام کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکستان میں نظام اسلام کا معاشی نظام کس طرح سے نافذ کیا جاتا ہے؟ اول تو وہ ہے کیا، اور پھر یہ کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویج، اس کی تنفیذ کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں تھی، اور پتہ نہیں کہ اس میں رکاوٹ کون تھے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ مغربی تہذیب سے متاثر تھے اور ان کا ہولڈ ہے پاکستان پر پورا مکمل، سیاسی اثر اور رسوخ انہی کا ہے، تو وہ شاید مغربی تہذیب سے اتنے مرعوب ہیں کہ اسلام کی طرف جانے کے لیے وہ ان کے قدم جو ہے آگے بڑھ نہیں رہے۔ چنانچہ اسلام کا معاشی نظام اگر نافذ ہو جاتا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر سود کے بینکاری، بغیر سود کے بینکاری کا نظام جو ہے یہ اسلامی ایک نظام ہے۔ اب اس وقت نہیں، بہت کافی زمانے پہلے بہت سے ملکوں میں ایسے بینک قائم کیے گئے ہیں جو بغیر سود کے چل رہے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم سن 64 میں مصر میں قاہرہ میں ایک مؤتمر میں میں شریک تھا خود، اس میں اسی اسلامی بینکاری کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث آیا تھا، اور ایک مکمل بینک کا نظام وہ تجویز ہو گیا تھا، اور اس کی پھر کاپیاں بھی تقسیم کرائی گئی تھیں، وہ پورا نظام نقشہ مکمل موجود ہے۔ تو اگر ایک نظام جو ہے ایسا بینکاری کا بغیر سود کے نافذ ہو جاتا تو اس سے بہت سے لوگوں کو بڑے فوائد اور اس کے برکات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام میں معاشی مشکل پیش آتی ہی نہیں، بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ہے، اسلام میں عشر ہے، اسلام میں عشر اور زکوٰۃ کے سوا باقی بھی حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ تم میں سے ایک جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ فی جنبہ جائع، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، اس کے پہلو میں سویا ہوا ہو بھوکا، وہ مومن نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی نظیر ہمیشہ پیش کی، مثالیں موجود ہیں، اور قرآن کریم میں صحابہ کرام کی صفت یہ آئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوتے ہیں۔
اگر مسلمانوں کے اتنے بلند اخلاق ہوں کہ ایک شخص اپنے منہ سے نوالا نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے اگر، اور کسی شخص سے دوسرے کی بےمائگی خستگی دیکھی نہیں جاتی، اور مسلمان میں اتنا تعلق ہے، اخوت اور برادری کا تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ اونچ نیچ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ معاشی کوئی مسئلہ ہمارے ملک پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اگر کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو کھلائے تو 50% سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارا معاشی اخلاق کی بلندی سے، اسلامی اصول پر عمل کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ کیا اسلامی معاشی نظام میں صرف بلا سود بینکاری ہی کافی ہے، یا ربا کی اور شکلیں جو ہیں وہ زیادہ ظلم کی شکل میں موجود ہیں اور عام آدمی کو زیادہ پریشان کرتی ہیں، تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ ریاست پر بھی تو کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں معاش کے سلسلے میں، مثلاً افراد کے روزگار کا حق، ایسا کہ اگر کوئی بے روزگار ہو تو وہ اسٹیٹ سے عدالت کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکے، لازمی ہو اس کے لیے، یہ بھی کچھ صورت ہے۔ تو یہ کس طرح سے آپ یہ صورتحال یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی شخص ملک میں بھوکا نہ رہے، اس کو زندگی کی ضروریات مہیا کی جائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں آٹے کی بوری بیت المال سے اٹھا کر گھروں تک خود پہنچائی ہے، اور آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ، کہ اگر دریائے فرات کی حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضروریات کی کفیل ہو، حکومت کے معنی یہ ہیں کہ ضروریات کی کفالت کریں۔ کیا آپ نے آپ ایک قومی اتحاد کے صدر ہیں جو کافی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، اس کے پروگرام میں کوئی ایسی بات شامل ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے، آپ نے کچھ اس کی اسٹڈیز کرائی ہیں کہ اس کو آپ کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے، کس طرح اس کو نافذ کریں گے، اور دستور میں اس طرح سے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو کاروبار کر سکتے ہیں، جو محنت کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم کاروبار مہیا کریں گے لازماً، اور جو لوگ کاروبار کرنے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، اندھے ہیں، معذور ہیں، تو یا بچے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم حکومت سے وظیفے مقرر کریں گے لازماً، اور ہم زکوٰۃ وصول کریں گے لازماً، اور زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد اور عشر وصول کریں گے، اس کو پھر ان مصارف پر خرچ کریں گے جو مصارف قرآن کریم نے بتائے ہیں۔ اس میں یتامہ کا مسئلہ بھی ہے، اس میں مساکین کا ہے، فقراء کا ہے، مسافروں کا ہے، سارا اس میں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم صحیح معنی میں زکوٰۃ وصول کریں تو ہم مولانا آپ نے اسلام کے معاشی نظام پر تو صحیح حاصل بحث کی ہے، عرض یہ ہے کہ ملک کے کچھ طبقے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اسلام میں تعزیرات ہی تعزیرات ہیں، اس چیز میں بتائیے کہ اسلام میں تعزیرات کے علاوہ بھی اور کچھ ہے؟ اصل میں اسلام ایک اخلاق کی بلندی کا دین ہے، جس میں اخلاق بلند ہوتے ہیں، جس میں انسانیت اجاگر ہوتی ہے۔ انسانیت کو صحیح معنی میں انسانی شکل میں پیش کرنا یہ ہے اسلام، اور فطری طور پر انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہی دین اسلام ہے۔ تو اسلام معاشیات کے لیے، معاشرتی امور کے لیے، معاملات، اخلاق اور اس سب کا سبق دیتا ہے، لیکن ان سب کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اصول کی خلاف ورزی کرے تو اس کی تعزیر بھی ہونی چاہیے لازماً۔ پھر اس میں دو قسم کے جرائم ہوتے ہیں، ایک معمولی قسم کے جرائم، ایک غیر معمولی۔ غیر معمولی جرائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 4 جرائم کے لیے مقرر کی سزائیں خود اللہ نے مقرر کی ہیں، جس کا نام حدود ہے، اور جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے تفویض کر دی قاضی یا حاکم کی طرف کہ وہ سزا میں کم بیشی بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اسے تعزیر کہتے ہیں۔ اب اسلامی حدود جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کم بیشی نہیں ہو سکتی، معاف اس کو کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے اسلام کا بنیادی مسئلہ کہ حدود کی سزائیں در حقیقت تخویف، ڈرا دینا، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ وہ لازماً نافذ
کرا کے ایک آدمی پر وہ سزا جاری کر دی جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام کا مزاج یہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ادرؤوا الحدود ما استطعتم، کہ تم حدود کو ٹالتے رہو، دفع کرتے رہو جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی تمہاری طاقت ہو۔ فقہا کا متفقہ مسئلہ ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، کہ حدود جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں شبہات سے، شبہ آ گیا تو حد ختم۔ میں اتحاد کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا جی فرمائیے کہ اتحاد پاکستان میں بنتے رہے، مختلف ضرورتوں کے تحت سی او پی بنا، اس کے بعد ڈیک بنا، یو ڈی ایف بنا، اس کے بعد پی این اے بنا ہے، تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو سیاسی جماعتوں کے اتحاد ہوتے ہیں وہ وقت کی ضرورت کے تحت بنتے ہیں، اور جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ان کا ختم ہو جانا ایک فطری بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں۔ لیکن آپ کا اتحاد جو ہے وہ اس کے بعد بھی قائم ہے، اس کے قائم رہنے کے بارے میں بار بار کہا بھی جا رہا ہے، تو اگر اس کو آپ کو مستقل شکل دینا چاہتے ہیں تو اس کی تو وہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اسے ایک پارٹی بنا لیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کیا یہ ایک نارمل بالکل فطری بات نہیں ہوگی کہ اتحاد کی پارٹیز جو ہیں وہ اپنی واپس چلی جائیں اگر ضرورت ختم ہو؟ نہیں، اس میں اصل بات یہ ہے کہ ایک قومی اتحاد کے بناتے وقت ہمارے سامنے دو بڑے مقصد تھے، جیسے میں نے اس نے بھی عرض کیا تھا کہ دو مقصد تھے، ایک مقصد تھا مثبت اور ایک منفی۔ منفی مقصد ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم اس ظالم حکومت سے نجات حاصل کرانا چاہتے تھے کہ قوم کو اس سے نجات مل جائے، اس کے مظالم انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور اس کا مقابلہ جب تک پوری قوم متحدہ ہو کر نہیں کرے گی تو وہ نجات ملنی مشکل ہوگی۔ ایک تو وہ مسئلہ تھا ہمارے سامنے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے سے اسلام کے لیے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے وہ نظام نافذ کرنے کے لیے مثبت کام کریں۔ دو مقاصد ہمارے پیش نظر تھے۔ چنانچہ اس وقت جب انتخابات ہوئے سن 77 میں، گزشتہ سال، تو انتخابات میں اتنی عظیم دھاندلی ہوئی جس کی شاید جمہوری تاریخ میں آپ نے پڑھا نہیں ہوگا، اور نہ جمہوری دنیا میں سے کوئی مثال مل سکتی ہے۔ اس دھاندلی کے بعد ہم نے اسی دونوں مقاصد کے لیے ایک تحریک شروع کی تاکہ ہم یہ اسمبلی ٹوٹ جائیں اور ان کے ڈیزالو ہونے کے بعد ہم نئے انتخابات کرائیں، اور انتخابات کے ذریعے سے دونوں مقاصد ہمارے پورے ہو جائیں، منفی بھی اور مثبت بھی۔ تو یہ ہمارا مقصد تھا۔ لیکن درمیان میں ایسی بات ہوئی کہ تاریخ چلی اور تاریخ میں لوگ شہید ہوئے، بھٹو صاحب نے وہ مظالم کیے جو قوم پر ایسے کرنے نہیں چاہیے تھے، بہت زیادہ تاریخیں چلتی ہیں، پرانے مظاہرے تھے لیکن انہوں نے اس پر گولی چلائی، لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی بم اس پر پھینکے، اور اتنا کشت خون ہوا اس ملک میں، اور لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، جیلیں ساری بھر دی، جیلوں میں جگہ نہیں تھی۔ آخر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ماشاءاللہ لاگو ہو گیا۔ ماشاءاللہ کے آنے کے بعد ضمناً ہمارا ایک مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا اس کے آنے کے بعد، لیکن دوسرا مقصد جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ وہ پہلا مقصد جو ہے میں نے کہا ضمناً پورا ہوا۔ ضمناً اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے اس کو ابھی تک ہم نے پوری شکست نہیں دی، بلکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کی طاقت جو ہے پنجاب کے دیہات میں زیادہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو وہ مقصد منفی بھی کچھ پورا ہوا ہے، اور جو حقیقی طور پر یعنی ملک دشمن جماعت تھی ہماری نظر میں، وہ اب بھی اس کا ہولڈ ایک حد تک ہے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صلاحیت ہے کہ اگر انتخابات آزادانہ ہوئے تو ہم لازماً اس شکست دیں گے اور شکست سے فاش دیں گے، اور لیکن بہرحال پھر بھی اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج منتشر ہو جاتے ہیں، ایک ایک ہو جاتے ہیں، تو شاید ہم پیپل پارٹی کو آئندہ بھی شکست نہ دے سکیں، یہ خطرہ ہے۔ تو وہ مقصد بھی ہمارا اس وقت مکمل ہوگا، منفی مقصد، کہ جب ہم اکٹھے رہیں۔ اس کے بعد نظام مصطفیٰ کا مسئلہ بھی ایسا ہے، اگر ہم منتشر ہوئے، ہم آئندہ اسمبلی میں میجارٹی حاصل نہ کر سکے تو وہ مقصد بھی یقیناً پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے دونوں مقاصد ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ یہ کہنا کہ مقصد پورا ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی، ضرورت پوری نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت پورا نہ ہونے کے باوجود اس قومی اتحاد پر لوگوں نے قربانیاں دی، اس کی پشت پر قربانیاں ہیں۔ یو ڈی ایف پر قربانیاں نہیں تھی، بہت تھوڑی ہوں گی، تھوڑی۔ اس کے پہلے ڈیک میں جی دوسرے
جو محاذ تھے ان میں قربانیوں کی یہ صورتحال نہ تھی جو اس دفعہ اس تاریخ کے بعد ہوئی. اس سے اس قربانیوں کا تقاضا بھی ہم سے یہ ہے کہ جب تک مقاصد پورے نہ ہو ہم اکٹھے رہیں. اب مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک منشور ہے ہمارا اور وہ منشور ہم نے طے کیا ہے، یہ جے یو پی، تحریک استقلال، این ڈی پی تینوں جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے متفقہ طور پر ایک منشور پاس کر کے قوم کو دیا. وہ منشور ہمارا موجود ہے. جب منشور ایک ہوتا ہے تو پھر انتخابی مقابلے کا انسان سوچ نہیں سکتا کہ منشور تو میرا اور آپ کا ایک ہے اور پھر انتخابات میں ہم مقابلہ بھی کریں. تو یہ تینوں جماعتیں یا تو یہ اعلان کریں کہ ہم نے منشور چھوڑ دیا ہے، ہم ایک نیا منشور اختیار کر رہے ہیں، منشور ہم اس سے منحرف ہو گئے ہیں، یہ اعلان کر دیں قوم کے سامنے، پھر ٹھیک ہے وہ نکلیں. اور منشور بھی وہی. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ منشور ہمارا ایک ہے، اور پھر دوبارہ اگر رجوع کر لیں، واپس آ جائیں تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس سے یہ نتیجہ وہ بھی نکال سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے روگردانی کر لی ہے منشور سے، آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انہوں نے روگردانی کی ہے. یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اعلان کریں کہ ہم منشور کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کریں، لیکن وہ تو بنیادی باتیں ہیں جن پہ آپ نے اتفاق کیا تھا، اس سے اعلان کیا معنی رکھتا ہے انکار کا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو انحراف نہیں کیا. جمہوری اصول کے مطابق فیصلہ میجارٹی کا ہوتا ہے، تو میجارٹی تو ہمارے ساتھ ہے. پھر وہ تین پارٹیاں بھی کوئی ایسا نہیں کہ متفقہ طور پر کسی منصوبے کے تحت الگ ہوئے، ایک جماعت الگ ہوئی از خود، پھر دوسری، پھر تیسری، ان کا بھی عزم اتفاق تو ہے نہیں، الگ الگ ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشور جو ہے جب تک ہمارا ایک ہے، یعنی وہ نیا منشور بنائیں لیکن یہ اعلان ضرور کریں کہ ہم قومی اتحاد سے اس لیے منحرف ہو گئے کہ ہم ان کا منشور ہمیں قبول نہیں ہے، ایک. یا پھر وہ یہ اعلان کریں کہ قومی اتحاد نے اپنے سابقہ منشور مواعید سے انحراف کیا، یہ ثابت کریں. ابھی تو ایسی زبانی باتیں ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو وہ نظام مصطفیٰ سے انہوں نے انحراف کر دیا. ان جماعتوں میں سے کئی کو یہ اعتراض ہے کہ آپ نے حکومت میں شمولیت اختیار کی، اور اس پہ وہ اصول کی بنیاد پہ اعتراض کرتے ہیں. میں لیکن اس اعتراض کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہ رہا. اصل میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے شمولیت اختیار کی تھی تو اس سے پہلے بھی، اور جب شمولیت اختیار کی تھی اس وقت بھی آپ نے یہ کہا کہ ہم یہ طے کر کے جا رہے ہیں کہ یہ ایک با اختیار کابینہ ہوگی اور اس میں وزراء جو ہیں با اختیار ہوں گے. لیکن انہوں نے وہاں جانے کے کچھ دن بعد ہی آپ کے وزراء جو ہیں انہوں نے اپنے بے اختیار ہونے کا ذکر بار بار شروع کیا اور کہا کہ جی ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ دونوں باتوں میں اتنے کم وقفے کے اندر یہ دو بالکل مختلف صورتحال نظر آتی ہیں. اس کے بارے میں ذرا کچھ. اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پارٹیوں کا، تین پارٹیوں کا ہم سے الگ ہو جانا. دو پارٹیاں تو اس وقت الگ ہو گئی تھیں جب ہم نے حکومت شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا تھا. حکومت میں شمولیت کے فیصلے سے قبل وہ دونوں پارٹی الگ ہو گئی. تیسری پارٹی این ڈی پی جو ہے ان کا اعتراض یہ تھا کہ حکومت شمولیت نہیں کرنی چاہیے، یہ اعتراض تھا. لیکن جب ہم 5 مہینے تقریباً مذاکرات کر رہے تھے، 18 مارچ کو پہلی دعوت دی انہوں نے ہمیں، اس سال 18 مارچ کو دعوت دی اور ہم ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ہمیں پیشکش کی کہ آپ وزارتوں میں آئیں. تو اس میں پھر ہوا اس طرح کہ ہم نے اس پیشکش کو مشروط طور پر تو قبول کیا، غیر مشروط طور پر قبول نہیں کیا. اور ہماری شرطیں جو ہیں وہ پھر میں نے ایک خط لکھا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو جو اخبارات میں چھپ چکا ہے، اور اس میں میں نے وہ شرائط جو ہماری تھی وہ پیش کی ان کے سامنے. انہیں شرائط پر مختلف وقتوں پر، تاریخوں پر گفتگو ہوتی رہی. یہ اس لیے نہیں کہ ہم اصولاً مارشل لا کے تحت کسی حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ کوئی بھی سیاسی آدمی، جمہوریت پسند آدمی مارشل لا کے تحت گورنمنٹ میں شریک نہیں ہوتا کبھی بھی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق سے کہ ہم ہنگامی حالات کے تحت ملک کی بقا استحکام کی خاطر، ضرورت کی خاطر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. اس کی نظیر موجود ہے. جیسے کہ جب پاکستان بننے سے قبل پاکستان کا فیصلہ ہوا، تقسیم کا فیصلہ ہوا ملک کا، تو اس وقت عبوری حکومت بنی، اس میں کانگریس مسلم لیگ دونوں کے نمائندے گئے اور حکومت انگریز کی تھی. انگریز کی حکومت میں غیر منتخب حکومت یہ بنی ہمارے سامنے.
اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تقسیم کے مراحل جو ہے وہ اس طرح اتفاق سے بیٹھ کر طے کریں گے آہستہ آہستہ. یہ تو بالکل کافی. اب یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 5 مہینے مذاکرات کر کے پورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد، متفقہ طور پر فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس میں شمولیت کی. ہمیں با اختیار ہونے کا بھی یقین دلایا گیا. الیکشن شیڈول کا مطالبہ تھا وہ بھی ہو گیا. نظام مصطفیٰ کی اجرا کا وہ بھی ہوا. جو ہماری شرطیں تھی سب کی سب پوری کر دی تقریباً. اچھا، آخر میں یہ کہوں کہ با اختیار ہونے کا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے محکموں میں آپ کے وزراء بالکل با اختیار ہوں گے، جو کریں گے ٹھیک ہے. بات تو طے ہو گئی تھی، ہم چلے گئے. اب اس وقت با اختیار ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہیں ضرور. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے کام میں کوئی کسی کی مداخلت ہو. اس کی حکومت خود اختیاری جو قائم کی ہے دفاتر میں، اس میں کوئی باہر سے آدمی آ کر مداخلت کرے، وہ چاہتے نہیں. اس سے وہ کوآپریشن نہیں کر رہے پورا. ایک تو یہ اس میں اچھا اب ان کو کنٹرول کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آخر ہمارا تعلق ہے اصل میں حکومت ماشاء اللہ کی ہے، فوجی حکومت ہے. اس گورنمنٹ کو طاقت جو ہے سپلائی ہوتی ہے فوج کی طرف سے، ماشاء اللہ کے ذریعے سے. انتخابات سے عوام کی طرف سے تو کوئی طاقت سپلائی نہیں ہو رہی جی، تو ماشاء اللہ بھی ہے. تو اس لیے یہ دونوں باتیں جو ہیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم نے قابو پانا ہے. میں تھوڑا ہم ایک معاون کی حیثیت سے شریک ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیجیے. ہماری حکومت نہیں ہے، ہم کے لیے جیسے معاون کے شریک ہوئے ہیں. شاید ہم موجودہ حالات کو کوئی بہتر بنا سکیں. اور مجھے یقین ہے کہ تجربہ کامیاب ہو جائے گا. اگر ناکام ہوا تو اس کے بعد اور تجربہ کوئی نہیں ہوگا. اسی سلسلے میں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قومی کردار میں ہم آہنگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس طرح سے قوم میں ہم آہنگی؟ یہ تو دیکھیے یہ سیاسی عمل سے ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاسی عمل جو ہے وہ 6 سال بھٹو کا دور تھا. اس میں بالکل اس سے پہلے ایک ماشاء اللہ، اس سے پہلے اور ماشاء اللہ جی. تو سیاسی عمل جو ہے اس ملک میں نہیں ہوا. اگر سیاسی عمل اس ملک میں صحیح طور پر جاری ہوتا تو یہ مشکلات پیدا نہ ہوتی. سیاسی عمل کے ساتھ ہی سیاسی آزادیوں کی بھی بات وہی تو میں ہو جائے تو وہ کس سیاسی عمل کی آزادی. اب یہ ماشاء اللہ کے دور میں، ماشاء اللہ سے قبل بھٹو صاحب کے دور میں جب یہ قومی اتحاد کی تحریک چلی اور ہم عوام کے پاس پہنچے اور ہم نے عوام سے رابطہ قائم کیا، کتنی مشکلات پڑی جی، لیکن ہم نے کیا. اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی قومی اتحاد سے الگ ہونے کا تصور نہیں کر سکتی تھی. مجال تھا کہ تحریک استقلال یا جے وی پی وہ قومی اتحاد سے الگ ہونے کا سوچ بھی لیں، مجال تھا. اس لیے کہ سیاسی دباؤ تھا. عوام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو راستہ دکھا کے ایک راستے پر لے جاتے ہیں زبردستی کر کے، جب شعور بیدار ہوتا ہے. جب اس کے بعد ماشاء اللہ ہوا، سیاسی عمل بند ہو گیا، جل سے بند، عوام سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد ایک سر اٹھانا شروع کر دیا، چونکہ پیچھے سے کنٹرول نہیں تھا عوام کا صحیح معنی میں. تو جب عوامی کنٹرول نہ ہو، سیاسی عمل نہ ہو ملک میں، سیاسی دباؤ عوام کا نہ ہو، تو جماعتیں اس طرح خود سری کر کے وہ الگ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم آئنگی اتحاد قوم میں باقی نہیں رہتا. مطلب ایک بنیادی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. 30 سال میں ہمارے ملک نے تجربات بہت کیے. پارلیمانی نظام بھی آیا ہے، صدارتی نظام بھی آیا ہے، مارشل لا بھی لگے ہیں، پارٹیز بھی بنی ہیں، پارٹیز ٹوٹی بھی ہیں، سیاسی پابندیاں بھی عائد ہوئی ہیں، پھر جاری بھی ہوئی ہیں. بے شمار تجربات ہم نے کر لیے 30 سال میں. جی بالکل. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ ہمارے ملک کو سیاسی استحکام نصیب نہیں ہوا؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم میں کوئی خرابی ہے؟ ہماری سوچ میں خرابی ہے؟ ہمارے عمل میں خرابی ہے؟ یا ہم نے جو اپنے آدرش جو قائم کر رکھا تھا اس سے ہم ہٹ گئے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کیوں ہمیں سیاسی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قوم بہت اچھی ہے لیکن اس قوم کی تربیت نہیں کی گئی. اور ہمارے جو حکمران طبقے کے لوگ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے گئے ہیں، انہوں نے اپنی کرسی کے تحفظ کے سوا قوم کے شعور کو بیدار نہیں کیا. ہمارے لوگوں کو پریکٹس نہیں ہے سیاسی، اور انہیں سیاسی عمل کی تربیت نہیں دی گئی.
یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی مستحکم کس نے تربیت نہیں دی؟ حکمران طبقے نے. نہیں، حکمران طبقہ سیاستدانوں کو تو کام نہیں کرنے دیا گیا. وہ سیاستدانوں کے جن میں ایک بات میں ہمارے یہاں سیاستدان کے یہاں حکمران رہے نہیں. یہی تو میں پوچھنا چاہتا تھا. سیاستدان تو یہاں حکمران نہیں رہے. بالکل یہی میں پوچھنا عرصے چاہتا سے تھا. خاص طور سے جب سے اتحاد بنا ہے اسلام اور اسلامی نظام کے سلسلے میں کافی گفتگویں ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں دو طرح کے پارٹی نظام ہیں. ایک یک جماعتی نظام کہتے ہیں، ایک کثیر الجماعتی نظام، ملٹی پارٹی سسٹم کہتے ہیں. تو ایک اسلامی ریاست میں آپ کے خیال میں کوئی ملٹی پارٹی سسٹم کوئی اس کے منافی ہے، یا یہ کہ یک جماعتی سسٹم اس سے زیادہ قریب ہے، یا پاکستان کے حالات میں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے؟ ایسی بات نہیں. اس میں کوئی اسلام کی صریح نصوص کتاب و سنت کے ایسے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی سیاسی پارٹی بنانا کوئی جرم ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہم خیال لوگ اکٹھے ہو جائیں، جماعت بنا لیں، اتنے فرق نہیں پڑتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ون پارٹی گورنمنٹ میں بھی متضاد خیالات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ون پارٹی گورنمنٹ مجبوری سے اس پارٹی کو تو جوائن کر لیتے ہیں، لیکن ذہن کا اتحاد نہیں ہوتا. وہاں بھی لڑائی جھگڑے پارلیمنٹ وغیرہ میں ہوتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مکمل طور پر اس قوم کو آزادی دینی چاہیے تاکہ وہ آزاد آزادی کی تربیت حاصل کرنے کے بعد یہاں پر صحیح حکومت چلا سکے. مولانا، ان بدلتے ہوئے حالات میں آپ کے خیال میں ملک کی خارجہ پالیسی کی کیا طریقے ہونے چاہیے؟ کس طرح سے اس پہ خارجہ پالیسی جو ہے اس میں سب سے بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں سے ہمارے روابط سب سے زیادہ مستحکم ہونے چاہیے. یہ نظریے کی مملکت ہے ہماری. جب نظریاتی مملکت ہے تو اسلامی نظریے کے حامی جو حکومتیں ہیں ان سے ہمارے تعلقات بالکل برادرانہ ہونے چاہیے، اور ہمیں اجنبیت بالکل ختم کر کے ایک ملت کی حیثیت سے مسائل کو سوچنا ہوگا. یہ بنیادی مسئلہ ایک تو یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں لڑنی، غیر جاندار پالیسی پر گامزن ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاعی معاہدے جس پہ ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے ہمیں نکل جانا چاہیے. یہ بڑی طاقتوں کی جو آپس میں چپکلش ہوتی ہے اس میں ہمیں غیر جاندار رہنا چاہیے. مکمل طور پر ہم کسی کا اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. اور بہت سے ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک، ہم سے زیادہ بے بس ملک، وہ غیر جاندار ہیں اور اس پہ وہ بھی گزارا کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے وسائل پر انحصار کر کے یہ بڑی بڑی طاقتوں کے سرمایوں پر انحصار چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر غربت و افلاس کی صورت میں بھی اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہیے. مسلمان ملکوں سے اولین تعلقات اور پھر تمام ملکوں کے ساتھ دوستان تعلقات اور غیر جاندار ان بلاکوں میں ہم نے کسی بلاک کی حمایت نہیں کرنی. یہ ہمارا موقف ہے. میں ایک پھر وہی میں سیاست، ملکی سیاست کی طرف جانا چاہتا ہوں. انتخابات کی بات آپ نے فرمائی کہ وہ مسلسل نہیں ہوئے. جی. تو اب تو ایک ہے آپ کی کمٹمنٹ بھی ہے اور حکومت کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ انتخابات تو ہوں گے. تو آپ کے خیال میں اب بھی کوئی امکان ہے یا خدشہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو انتخابات؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. تو مثبت نتائج کی امید ہے. امید ہے کہ مارچ تک بہرحال یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی سلسلے میں ایک سوال پھر وہ لوکل باڈیز کے معاملات کا بھی آتا ہے. جی. تو سوچ یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے انتخابات قومی انتخابات سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، یا اگر بعد میں ہوتے ہیں تو فوری طور پہ لوکل باڈیز کا انتظام کس طرح چلے. کوئی اس میں اس سلسلے میں آپ کی حکومت ہمارا جو قومی اتحاد کا موقف ہے جی یہ بالکل واضح ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انتخابات اس ملک کے اگر ممکن ہیں، حالات سازگار ہیں، تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کا انتخاب کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ قومی اسمبلی کا انتخاب ہی انتقال اقتدار کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ہم جمہوری کی طرف جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے اور جمہوری کی طرف آ سکتے ہیں. بلدیاتی انتخابات سے تو حکومت تبدیل نہیں ہوتی. وہ تو پھر وہی بات ہوئی. تو بلدیاتی انتخابات اس میں بھی پاکستان کا ہر آدمی ووٹر ہوگا، ہر شہری ووٹر ہوگا. ووٹ اس میں بھی ڈالے جائیں گے. محلے محلے میں لڑائیاں اس میں ہوں گی. یہ قومی اسمبلی کے انتخاب میں تو حلقے وسیع ہوتے ہیں. نہیں 2 آدمی مثلا مقابلے میں 3 آدمی کھڑے ہیں وہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے، لیکن عوام اتنا زیادہ نہیں ہوتے. اور یہ جو بلدیاتی انتخاب میں جو محلے محلے میں لڑائیاں ہوں گی
یہ زیادہ خطرناک ہیں. تو اگر بلدیاتی انتخابات میں ہر شہری ووٹ استعمال کر سکتا ہے پرامن طریقے سے تو قومی اسمبلی کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے اگر ہیں انتخابات تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کے وہ لوکل باڈیز کے معاملے پہ کوئی عارضی انتظام آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جب تک انتخاب نہیں ہوتا یہ عارضی انتظام کر لیا؟ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ہم نے قومی اتحاد کی میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوکل باڈیز کی ضرورت کے تحت عبوری دور میں نامزدگیاں قبول کرتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ صوبائی حکومتیں قائم ہوں. اچھا، صوبائی حکومتیں اگر قائم ہوں گی، اوپر سیکرٹریٹ جو ہے اس پر ہمارا کنٹرول ہوگا ایک حد تک جی، تو پھر ہم لوکل باڈیز میں بھی کام کر سکیں گے. لیکن صرف لوکل باڈیز میں جی جانے کے بعد جب صوبائی حکومت ہمارے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوگی، یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے مفید تاج نہیں ہوں گے. اس لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور صوبائی حکومت اگر نہیں بنتی تو ان نامزدگیوں کو ہم قبول نہیں کرتے. تو پھر لوکل باڈیز جیسی ہیں اسی طرح چلتی رہیں. کوئی انتخاب سے پہلے ادغام کے امکان ہے ان جماعتوں کا جس وقت حکومت؟ اس پر سوچیں گے ہم بڑی سنجیدگی، اور میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی ہم ایک جماعت ہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ ایک جماعت بن جائیے، ہم کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، اچھا مشورہ ہے، ہمیں بن جانا چاہیے ایک پارٹی، لیکن فی الواقع ہم ایک پارٹی ہیں. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاسی کام قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہی کرنا ہے. ہم نے اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی سیاسی کام اسی ایک پلیٹ فارم سے کرنا ہے، یہ طے ہے. اچھا، اور جب انتخابات میں نشان الاٹ ہو رہے تھے تو ہمیں ایک نشان الاٹ کرنے کے لیے پیپل پارٹی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ 9 جماعتیں ہیں، ان کو ایک نشان کیوں الاٹ کیا؟ ایک جماعت نہیں ہے. اس پر جو ہے چیف الیکشن کمیشن نے کیس سنا، وہ کلانے بحث کی اس پر، اور آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ایک جماعت ہے. ہم نے سابق ہمارا دستور ایک، ہمارا منشور ایک، اور ہماری جو ہے انتخاب ہے، یہ صدر اور سیکرٹری وغیرہ یہ سب اکٹھے ہیں، اس لیے ہماری جماعت ایک جماعت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق قومی اتحاد ایک پارٹی ہے، تو ہم تو ایک پارٹی ہیں. مسلم لیگ بھی ہے اور آپ کی جماعت بھی. بہرحال ہم نے، میں تو ایک چیف جسٹس کا فیصلہ آپ خود جماعتیں نہیں مان رہی صاحب، ہم تھوڑی آپ کی جو کمپوننٹ جماعتیں ہیں وہ تو خود نہیں مان رہی. جو ہے پاکستان کا ریٹائرڈ جو چیف الیکشن کمیشن بھی تھا، اس نے باقاعدہ کیس سنا، وکیلوں کے دلائل سنے، اس کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ ایک جماعت ان کا ایک نشان ہوگا. مولانا وہ جماعتیں تو الگ الگ بھی ہو گئی، 3 تو اس میں سے نکل بھی، وہ نکل تو ایک پارٹی سے نکل جاتا ہے، ایک پارٹی سے بھی افراد نکل جاتے ہیں. اس طرح کوئی ایسی بات نہیں. وہ سوال اس لیے تھا کہ جو انفرادی حیثیت ہے ان جماعتوں کی جو اس وقت قومی، میں بڑا اس حق میں ہوں، آپ ان کا انفرادی حیثیت ختم. میں تجویز بھی رکھی ہے، جی تجویز رکھی ہے کہ دیکھیے کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ سیاسی کام کے بغیر اور بھی ان کے کام ہیں. جی جی، مثلا ہماری جماعت ہے، ہمارے ساتھ مدارس ملحق ہیں، دینی مدارس ہیں، کچھ تبلیغی شعبے ہمارے ہیں، تو ہم صرف مذہبی کام تک محدود ہو جائیں گے. اور کوئی جماعت بھی اگر ایسا، لیکن سیاسی کام ہم جماعتیں بند کر دیں گے مکمل طور پر. ہم ایک، یہ فیصلہ آپ کا، میں تجویز رکھی قومی اتحاد میں باقاعدہ، اور اس پر غور کیا جا رہے گا. تو ہم اپنی سیاسی حیثیت اپنی جماعت کی ختم کر دیں گے، اور باقی جماعتیں بھی ایسی کر لیں. اگر کوئی ان کا سیاست کے علاوہ کام ہے وہ پارٹیاں تو وہ کریں خوشی کے ساتھ، لیکن سیاسی پلیٹ فارم ہمارا صرف ایک ہوگا، ہم اسی کے ممبر ہوں گے جی، اور اس کیسے سے کام کریں گے. مولانا زحمت دی آپ کو، بہت بہت ہسپتال میں زحمت دی ہے، بہت شکریہ.